بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جو چھٹیاں ہیں اس میں ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر بہت کچھ کام کر سکیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ آج کل ہمیں مجبوراً اپنے گھروں میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں، اور ہمیں بھی اس بات کا موقع ملا ہے کہ ہم اپنے مکان کو گھر بنا سکیں۔ اس حوالے سے کرنے کے چند کام ہیں۔ اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ ٹیم بنائیے، کام کیجیے اور انہیں انعام دیجیے۔ گھر میں ہر چیز کے لیے ایک جگہ بنائیے اور ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیے، اور یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں اور اپنی فیملی کو اپنے ساتھ شریک کریں۔ گھر کے تمام کمروں کی الماریوں کو ترتیب دیجیے۔ اضافی، غیر ضروری اور آئندہ کام نہ آنے والی چیزوں، کپڑوں اور سامان کو الگ کر لیجیے۔ اخبارات، رسائل، کتابوں اور نہ کام آنے والے فرنیچرز کو بھی الگ کر لیجیے۔ ایسی چیزیں جو غریب رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہیں وہ ان کے لیے الگ کر لیں۔ جو چیزیں پھر بھی بچ جائیں انہیں خیراتی اداروں میں دے دیں یا کسی غریب ریڑھی والے کو دے دیں، اس کے بچے خوش ہو جائیں گے۔ اب آپ آئیے کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب کیسے ہوگی۔ گھر کے ہر فرد کے لیے ایک باکس یا فائل بنا لیں۔ جب ہر چیز کے لیے ایک جگہ بن جائے تو پھر ان پر لیبل لگا لیں۔ چیزوں کو ترتیب سے رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ناظرہ سے متعلق یا شناختی کارڈ سے متعلق ریکارڈ کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ فارم بی کی کاپیاں بنا کر ہر بچے اور ہر فرد کی فائل کے اندر لگا دیں۔ تعلیمی ریکارڈ اور سرٹیفکیٹس کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ ہیلتھ ریلیٹڈ اور صحت کے متعلق اور دواؤں کے متعلق ایکس رے اور لیبارٹری رپورٹ کے کاغذات ایک جگہ جمع کر لیں۔ سہولیات کے بل جن میں ٹیلی فون، موبائل، بجلی، گیس، انٹرنیٹ کے ہیں وہ ایک جگہ جمع کر لیں۔ بینک اکاؤنٹس، ان کی چیک بکس اور کاؤنٹر فائلز کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ پراپرٹی، انویسٹمنٹ اور اس قسم کے اہم کاغذات کو ایک جگہ جمع کر لیں۔ مختلف قسم کے کاروباری معاہدات کی فائلیں بنا لیں۔ تمام بکھرے ہوئے کاغذات کی سارٹنگ کر لیں اور انہیں ان کی جگہ پر رکھ دیں۔ غیر ضروری کاغذات کو جلا دیں، اور جن کاغذات کو آپ نے ترتیب کے ساتھ رکھ لیا ہے ان کی فہرست بنا لیں اور ان کو محفوظ کر لیں۔ اب آپ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں کرونا وائرس کی ان چھٹیوں میں گھر میں کرنے کے کام، یعنی بچوں کے ساتھ بات چیت، روابط اور اپنے مکان کو گھر بنانے کی ایک کوشش کرتے ہیں۔ گھر کے ہر فرد کے ساتھ بات چیت کیجیے۔ کم از کم 2 گھنٹے ضرور ایسے نکالیں کہ آپ سب لوگ مل کر بات چیت کر لیں اور کوئی بھی ٹیکنالوجی کو استعمال نہ کریں۔ وقفوں سے بچوں کو بات چیت کے آداب سکھائیے۔ چھوٹے چھوٹے اسکرپٹ دے کر ان کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے انہیں فیڈ بیک دیجیے تاکہ ان میں گفتگو کا سلیقہ پیدا ہو۔ بچوں کی آپ حوصلہ افزائی کریں، انہیں بہت قوت حاصل ہوگی۔ ہمارے بچے ہمارے دور کے مقابلے میں ہم سے کافی آگے ہیں، ان سے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے اور سیکھ کر ان کا شکریہ بھی ادا کیجیے۔ گھر کے افراد کو وقت دیجیے۔ آپ کی دولت سے زیادہ آپ کے وقت اور محبت کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ان رشتہ داروں کو فون کر لیجیے جن سے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر دوری پیدا ہو گئی ہے۔ جن لوگوں کو آپ کے فون کی یا چند الفاظ کی ضرورت ہے ان سے ضرور رابطہ کیجیے۔ جن دوستوں سے دوری ہو گئی ہے انہیں فون کر کے خیریت معلوم کرنے سے رابطہ بحال ہو سکتا ہے۔ ان چھٹیوں میں گھر میں بیٹھ کے سیکھنے اور سکھانے کا عمل بھی جاری کیا جا سکتا ہے۔ گھر میں کھانا پکانے کے لیے کچھ کام مرد حضرات بھی کر لیں۔ عورتوں سے سیکھیں کہ وہ اپنے کچن کی ترتیب کیسے رکھتی ہیں اور کام کو کرنے کے بعد کیسے سمیٹتی ہیں۔ بچوں کو بھی کھانا پکانے کے اس کام میں شریک کریں۔ مل کر کام کرنے اور مل کر کام سمیٹنے کی تربیت دیجیے اور تربیت حاصل کیجیے۔ ٹیکنالوجی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کیجیے۔ جس زبان میں بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے ان میں ان کی تربیت کیجیے۔ نماز اور دینی تعلیمات کا عمل سیکھیے اور سکھائیے۔
قرآن حکیم میں ہے کہ اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ بچوں کے ساتھ گھر میں باجماعت نماز پڑھیے، کبھی خود امامت کیجیے اور کبھی بچوں سے امامت کروائیے۔ قرآن مجید کی چند صورتوں کو یاد کیجیے، چند کا ترجمہ اور چند کی تفسیر پڑھیے اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے اور احادیث کا مطالعہ کیجیے۔ ان چھٹیوں میں بچوں کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ مل کر اپنے خاندان کے اصول و ضوابط بنائیے، اپنے گھر کے ڈسپلن اور ذمہ داریوں کے کچھ اصول بنا لیں، گھر کے کام کاج کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، گھر کے کھانوں کا شیڈول بنا لیں، یومیہ کھانوں کا شیڈول بنا لیں، گھر کے کھانا پکانے کے لیے بچوں کی معاونت کا بھی شیڈول بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو ان کے استعمال کی ترتیب بنا لیں تاکہ کچھ افراد کے اندر احساس کمتری نہ پیدا ہو۔ اب آئیے کہ ہم کرنے کے چند مشکل کام سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے اور اپنے گھر والوں کے بینک اکاؤنٹس، پاس ورڈز وغیرہ کے لیے الگ الگ لفافے بنا کر سیل کر کے رکھ لیں۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اپنی وصیت لکھ لیجئے، اپنے وہ اثاثہ جات اور وہ واجبات کو ریکارڈ کر کے رکھ دیں جن کا علم گھر والوں کو نہیں ہے، اور انہیں بھی سیل لفافے میں رکھ دیں۔ آپ کے کاروباری معاملات کو تحریر میں لائیے، اگر پارٹنرشپ اور شراکت ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ خاص کر ہے تو اسے بھی تحریر میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اپنی زکوٰۃ کا صحیح انداز میں حساب لگا لیں اور واجب الادا زکوٰۃ کا تعین کر لیں۔ اپنے روزوں کا اور نمازوں کی قضا کا حساب بھی کر لیں۔ وراثت کی تقسیم اگر صحیح انداز سے نہیں ہوئی تو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ جائزہ لیں اور لوگوں کی اگر حق تلفی ہوئی ہے تو وہ پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کبھی کسی کی حق تلفی کی ہے یا اپنے اوپر واجب رقم ادا نہیں کی تو بھی بہترین موقع ہے کہ آپ ادائیگی کا عہد کر لیں۔ اپنے بارے میں غور کیجئے، ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم کورونا وائرس کے اس صورتحال میں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کبھی طویل چھٹیاں ملتی ہیں تو اہل خانہ کے ساتھ مل کر اس مکان کو جس میں ہم رہتے ہیں گھر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور قو انفسکم و اہلکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے اصول پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیں ہماری حفاظت کرے، اور پوری دنیا میں جو یہ مصیبت اور مشکل آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے اس کو آسان کر دے، آمین۔ امید ہے کہ آپ ان چیزوں کو پڑھیں گے، سنیں گے، غور کریں گے اور آپس میں پھیلانے کی کوشش کریں گے، اور خاص کر آپ اپنے بچوں پہ ٹائم دیں گے، گھر والوں پہ ٹائم دیں گے، ان کی دین دنیا اور آخرت کی بہتری کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔